ولو بشق تمرہ، دوزخ سے اپنے آپ کو بچاؤ خدا پہ کچھ نچھاور کر کے، خدا کی محبت پہ قربان، تمرہ نہیں کھا، بشق تمرہ، کھجور ایک کتنی ہوتی ہے اس کی بھی ایک پھاڑی دے کر بھی دوزخ سے بچ سکتے ہو، خدا کے غضب سے اور خدا کی ناپسندیدگی سے بچ سکتے ہو ایک کھجور کی ایک پھاڑی دے کر بھی، ریگارڈلیس کہ وہ چیز چھوٹی تھی یا بڑی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ کس کی محبت میں دی گئی تھی اور وہ قدردان ہے۔ تو اس کا ایک حصہ بلا شبہ ایسا ہے کہ وہ کام اچھا ہو، اور کام کی اچھائی کی تحسین جو ہے اہل سنت کا ایک بہت بڑا مبحث ہے کہ اشیاء کی تحسین اور تقبیح بلا شبہ فطرتوں کے اندر بھی ایک خاصے بڑی حد تک رکھی گئی۔ اشیاء کی تحسین اور تقبیح، انسان کو سچ بولنا، مطلب کسی کی مدد کرنا، کسی نادار کے کام آنا، تو ٹھیک ہے، وہ چیزیں جو ہیں وہ فی نفس سے ہی بھی اچھی ہیں۔ اچھا، لیکن اگر وہ اچھی ہیں تو پھر وہی مقام ہے خدا سے شاباش لینے کا بھی، تو پھر اس کو وہ مطلب ہے اس عمل کو جو ہے نا وہ پھر دورہ ہے، وہ ایک اچھا ہے، اور پھر اچھا ہونے کی وجہ سے پھر وہ خدا کے ساتھ منسوب ہو گیا ہے، خدا سے اس پر شاباش لینی ہے اور خدا سے اس پر پذیرائی پانی ہے، اور اگر وہ خدا کو پسند آیا نا تو ہی پھر وہ اچھا ہے۔ یعنی اچھا ہونے کا بھی جو پھر ایبسولوٹ ریفرنس ہے نا، پھر وہ یہ نہیں ہے کہ یہ دنیا اس کو اچھا کہتی ہے، یہ نہیں کہتی ہے، وہ پھر اس دنیا کے اچھا کہنے کے لیے وہ جگہ جگہ کیمرے لیے پھرتا ہے، 10 روپے کی چیز لیتا ہے اور وہ کیمرے لگاتا ہے ظالم، اور اس پر نہیں، پھر وہ یہ ہے اب آپ دیکھ لیں، یعنی کون ہے دنیا کا NGO، کون ہے وہ بھائی اپریسیشن لینا، یہ اس بیچارہ انسان بڑا کمزور ہے، اپریسیشن یہ نہیں اس کا گزارا ہوتا، یہ ہے ہی نہیں، کس سے لے اپریسیشن، اس سے کیمرہ بھی نہ، وہ پھر کیمرہ تو لگائے گا نا، وہ کیمرہ تو لگائے گا اس وجہ سے کہ اپریسیشن لینا اس کی مجبوری ہے۔ یہ جو مومن ہے یہ کیوں کیمرہ نہیں لیتا؟ وہ کہتے ہیں زین العابدین کے بارے میں مشہور ہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے بہت بڑے ولی اللہ تھے، اہل بیت کے اپنے وقت کے سرتاج، تو کہتے ہیں کہ بے شمار گھروں میں رات کے وقت جو ہیں وہ پیسوں کی جو ہیں وہ تھیلیاں وہ گر جاتی ہیں۔ بہت سارے جو غریب گھرانے ہیں کہ کسی کو مطلب آپ جب دیتے ہیں کسی کو تو دیتے ہوئے بھی بہرحال اس کو نا لینے والے ہاتھ کو ایک ذلت تو محسوس ہوتی ہے کہ میں لیتا ہوں، تو وہ اس کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میرے ہاتھ سے لیتے ہوئے جو ایک بندے کو خفگی ہوتی ہے وہ بھی ہو، اور اس کو کسی کے سامنے اپنی ضرورت اور فاقہ مندی کا اظہار تو ہو گیا، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ رات کے وقت باہر سے دیوار کے باہر سے تھیلی پڑی ہوتی ہے، صبح کو اٹھتے ہیں تو وہ کسی اللہ کے بندے نے تھیلی جو ہے نا وہ پھینکی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں وہ ہمیشہ ہی وہ سوچتے اور پریشان ہوتے ہیں یار یہ کون اللہ کا بندہ ہے، سبحان اللہ، تو یعنی زندگی گزر گئی، اور کہتے ہیں کہ آخر پتہ کیسے چلا، جس دن زین العابدین دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اس دن وہ پیسے جو ہے نا وہ تھیلیاں وہ گرنی بند ہوتی ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ زین العابدین تھے۔ یہ خدا کی پرستش، یہ کوئی چھوٹا موضوع ہے، وہ جو آیت الکرسی ہم نے پڑھی ہے، وہ خدا کی کو وہ کون ہے، وہ ہستی ہے کہ جو پوشیدہ سے پوشیدہ چیز کو جانتا ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ وہ عبادت کا لطف ہی دوبالا یہ ہوتا ہے کہ جب صرف اس کو دکھا کے کوئی اور دیکھے ہی نہ، وہ زیادہ پسندیدہ عبادت ہے۔ تو بھائی انسان کا یہ تو ایک ہے، مطلب ہے یہ اگر آپ سائیکالوجی کو جانتے ہیں تو اس میں میرے خیال آپ اختلاف کر ہی نہیں سکتے کہ انسان کو اپریسیشن ضروری ہے، یہ آپ اس سے کبھی نہیں کرتے ہیں، جو وہ کریں گے۔ اچھا، البتہ جب یہ کیمرے لگاتا ہے اور انسانوں سے اپریسیشن کرتا ہے تو یہ پھر اچھا برا بھی لگتا ہے، کام اچھا کرتا ہے، ویسے بہت ہی بھدا لگتا ہے، ہر بندہ ہی لان تان کرنا شروع ہو گیا ہے، یہ کیمرے لگاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے وہ کرتے ہیں، تو وہ کرے کیا؟ خدا کو تو پتہ نہیں کہاں ہے، اس کا ایمان ہے بھی نہیں ہے، خدا کی پذیرائی تو وہ کرے گا نا جب اس نے توحید سیکھی ہوگی۔